آج کا خداوند کا کلام ہے متی کی انجیل، اس کا 25واں باب، اس کی 10ویں آیت۔ جب وہ مول لینے جا رہی تھیں تو دلہا آ پہنچا، اور جو تیار تھیں وہ اس کے ساتھ شادی کے جشن میں اندر چلی گئیں، اور دروازہ بند ہو گیا۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ چونکہ ہم پچھلے سبت کے دن ہم نے جو سیکھا کہ دلہا آ گیا ہے، شادی ہے، اور جو شادی ہو رہی ہے وہ صرف دلہے کی ہو رہی ہے، اور جس کی شادی ہو رہی ہوتی ہے اس کو دلہا کہا جاتا ہے، لیکن جس کی شادی نہیں ہوتی اس کو انسان کوئی بھی جو اس کا لقب بنتا ہے یا جو وہ حیثیت رکھتا ہے اس کے نام سے پکارا جاتا ہے، یا لڑکا کہہ دیتے ہیں، کوارا کہہ دیتے ہیں، کواری کہہ دیتے ہیں، عورت کہہ دیتے ہیں، یہ فلاں کا شوہر ہے، یہ فلاں کی بیوی ہے، یہ فلاں کے بچے ہیں، اس طرح سے بتایا اور بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جب ہم نے یہ کلام اس کو چھوڑا اور بند کیا تو ہم سیکھ رہے تھے جشن۔ اب جو جشن ہے لکھا ہے شادی کے جشن میں اندر چلی گئیں۔ سب سے پہلی بات ہے جب شادی کی جاتی ہے تو جو دلہا اور دلہن ہوتے ہیں وہ جشن نہیں کر رہے ہوتے، ان کی شادی ہوتی ہے اور ان کی شادی کا جشن ہوتا ہے، اور جشن منانے والے مہمان ہوتے ہیں، باراتی ہوتے ہیں۔ کچھ میں نے پہلے بتایا تھا کہ جو باراتی ہوتے ہیں وہ بہت کلوزسٹ ہوتے ہیں، بہت نزدیکی ہوتے ہیں، وہ رشتہ دار ہو سکتے ہیں، وہ عزیز و قارب ہو سکتے ہیں، کوئی بھی، اور کوئی بھی دوست بھی ہو سکتا ہے جو کہ بہت زیادہ نزدیک ہوتا ہے۔ لیکن اگر خاص مہمان جو براتیوں میں شامل ہے اگر وہ نہیں پہنچتے تو برات نہیں چلتی، وہ اس کا انتظار کرتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی زیادہ نزدیکی مہمان نہ آ سکے، نہ پہنچ سکے وقت پر، تو لوگ اس کا انتظار نہیں کرتے، تو کہتے ہیں برات لے چلو، یا کہتے ہیں برات نکل پڑی۔ اب جب نکل جاتی ہے برات تو اس کا مطلب ہے کہ جو براتی ہیں ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا، وہ امپورٹنٹ ہیں، وہ اسپیشل ہیں۔ اب خداوند یسوع مسیح نے اپنے کلام میں یہ کہا کہ براتی جو ہے نا وہ شاگردوں کو بیان کیا، تو اس کا مطلب ہے جو شاگرد ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے کلوزسٹ ہیں، بہت زیادہ نزدیکی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے آگے 100 گنا پھل لے کر آئے ہیں اور اس کا باعث بنے ہیں، اور خداوند یسوع مسیح کے نام کی خاطر انہوں نے قربانیاں دی ہیں، مارے کھائی ہیں، قیدیں کاٹی ہیں، انہوں نے ظلم اٹھایا ہے، انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے منادی کرتے رہے ہیں، جگہ جگہ خداوند یسوع مسیح کا انہوں نے پرچار کیا ہے۔ تو ان کی دلیری اور ان کے ساتھ انہوں نے اپنے روح القدس کو جو ہے وہ اتنا بڑھایا، اور خداوند یسوع مسیح کا نمونہ بھی ان کو اپنے اعمال سے، عملی زندگی سے دیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ان کو ہی کیوں براتی کہا جاتا ہے اور ان کہا جا رہا ہے، اور ان کو خداوند کنواریاں کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے براتیوں میں اور کنواریوں میں بھی فرق ہے۔ اگر براتی ہی ہوتے تو یہاں پر بھی خداوند یہ کہہ دیتے کہ میں آ رہا ہوں اور براتیوں کو لینے آ رہا ہوں، مگر یہاں پر خداوند نے براتی کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ ان کے لیے استعمال عقل مند اور بیوقوف کنواریاں کیا گیا کہ جو عمل کریں گی، جو لوگ عمل کریں گے، جو ایماندار عمل کر رہے ہیں وہ میرے نزدیک عقل مند ہیں، اور جو نہیں عمل کریں گے وہ بیوقوف ہیں۔ اب ہم یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ خداوند کا کلام واضح طور پر جب 25ویں باب کے ہم پہلی آیت میں دیکھتے ہیں کہ لکھے اس وقت آسمان کی بادشاہی ان 10 کنواریوں کی مانند ہوگی جو اپنی مشلیں لے کر دلہا کے استقبال کو نکلیں۔ یہ صرف ویلکم ہے، اور جو دلہن ہوتی ہے وہ ویلکم نہیں کر رہی ہوتی، اس کو تو سجا کر علیحدہ کمرے میں رکھا گیا ہوتا ہے، وہ باہر نکل کے سڑکوں پہ نہیں بھاگ رہی ہوتی دلہن۔ میں نے آج تک اپنی زندگی میں ایسی کوئی دلہن نہیں دیکھی جب اس کی شادی ہو رہی ہو یا اس کی شادی کا وقت آ گیا ہو اور اس نے نکاح کے لیے چرچ جانا ہو اور پتہ چلے کہ بارات آ گئی ہے اور وہ سڑکوں پہ بھاگتی پھرے۔ میں نے ایسی دلہن اپنے اس زمین پر اپنی نظروں میں نے نہیں دیکھی، میرے پاس ایسا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ اگر آپ لوگوں کے پاس ایسا تجربہ ہے تو مجھے ضرور بتانا کہ دلہن سج سور کے دلہا کے استقبال کو سڑکوں پہ بھاگتی پھرتی ہے۔
کہ دلہا آ گیا اور دلہا آ گیا اور وہ بھاگنا شروع کر دیتی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب کنواریوں کا لفظ استعمال کیا گیا تو لکھا ہے وہ ان کو دلہا کو ویلکم کریں گی, استقبال کریں گی کہ یہ دلہا آ گیا. اور اس کی تیاری کے لیے جب ہم شادیوں پہ دیکھتے ہیں کہ جب دلہا آ جاتا ہے تو کنواریاں ہی موسٹلی وہی کھڑی ہوتی ہیں اور ان کے ہاتھوں میں پھول ہوتے ہیں اور موم بتیاں بھی جلائی ہوتی ہیں اور وہ کھڑی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ راہوں میں پھول پھینکتی ہیں. اس کو کہتے ہیں استقبال کرتی ہیں, وہ ویلکم کرتی ہیں کہ عزت دیتی ہیں اور اس دلہے کو عزت کے ساتھ خوشی سے کہ تیری آج شادی ہے, تو آج امپورٹنٹ ہے. آج سب لڑکوں میں سے, آج سارے کنواروں میں سے آج تیری عزت ہو رہی ہے, آج تجھے سجایا گیا ہے, آج تیری راہوں میں پھول بکھیرے جا رہے ہیں اور تیرے اوپر بھی پھول برسائے جا رہے ہیں کیونکہ آج تو سارے کنواروں میں سے مبارک ہے اور تیرے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے. صرف اس کو ہی استقبال, صرف اس کو ہی کیا جاتا ہے. تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں صاف واضح طور پہ لکھا ہے کہ استقبال کو نکلی, شادی کرنے کو نہیں نکلی. یہ نہیں لکھا ہوا کہ شادی کرنے کو نکلی ہیں, دلہا آ گیا اب شادی کو نکلی ہیں, کہ اب ان کی شادی آن پہنچی. جب یہاں پر لکھا ہے کہ دلہا آ پہنچا تو یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ ان کی شادی آ پہنچی اور وہ اب شادی کو جا رہی ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے, لکھا ہوا ہے کنواریاں صرف استقبال کو نکلی. پہلی بات یہ ہے کہ وہ استقبال کو صرف ویلکم کر رہی ہیں. دوسری بات جو ہم نے پہلے شروع کی تھی کہ جشن کی جو جشن ہوتا ہے, جب دلہا اور دلہن کی شادی ہوتی ہے تو رونق جو ہے اور جو ناچنا گانا, ڈھولکیاں بجانا یا بھنگڑے ڈالنا, یہ سب کون کراتا ہے؟ دلہا اور دلہن اپنی کرسی سے اٹھتے ہیں اور وہاں پہ کوئی مہمان نہیں ہوتا اور وہ خود ہی ناچتے ہیں اور کیا وہ خود ہی گاتے ہیں اور خود ہی کھا پی کے کہتے ہیں کہ جشن ہم نے کر لیا ہے. میں نے ایسی شادی نہیں دیکھی. شادی میں رونق مہمان ہی لگاتے ہیں اور ہم اس جشن میں دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ان کنواریوں کو جو اس کا استقبال کر رہی ہیں ان کو جشن میں بلایا ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے وہ اس کے ساتھ شادی کے جشن میں اندر چلی گئی, جشن میں چلی گئی. کون سا جشن؟ جہاں پہ رونق انہوں نے لگانی ہے, جہاں پہ جشن ہے, کھانا پینا خوشیاں. ٹھیک ہے, یہ جشن کن کے ساتھ ہو رہا ہے؟ اس جشن میں کنواریوں کو لے کے جایا جا رہا ہے. یہ ہرگز نہیں کہا جا رہا کہ ان کو شادی کے لیے اندر لے کے جایا جا رہا ہے. ان کو صرف جشن میں ایز اے اٹینڈنٹ لے کے جا رہا ہے. یہ صرف وزٹ کر رہی ہیں, ان کو صرف بلایا گیا ہے. اس کو ہم کلیئر کرنے کے لیے اور وضاحت سے سیکھنے کے لیے ہم دیکھیں گے متی کی انجیل اس کا 22واں باب اس کی 3 آیت. اور اپنے نوکروں کو بھیجا کہ بلائے ہوئوں کو شادی میں بلا لائیں. بس صرف شادی میں بلانا ہے. یسوع مسیح کی اس تمثیل میں بھی یسوع نے یہی کہا ہے کہ جشن میں اندر آ گئیں, آ جاؤ جشن میں اندر آؤ. یہاں پر باپ کی بھی تمثیل ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع مسیح نے اپنے باپ کے بارے میں بتایا تو باپ بھی کیا کر رہا ہے؟ باپ یہی کر رہا ہے کہ وہ نوکروں کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے ان کو شادی میں بلاؤ. کیا شادی میں مہمانوں کا آنا بہت زیادہ ضروری ہے؟ ہاں, بہت زیادہ ضروری ہے. ایسی کون سی شادی ہم نے دیکھی ہے جس میں صرف اور صرف دلہا اور دلہن ہو اور شادی ہو جاتی؟ ہاں, دنیا میں ایسی شادیاں ہوتی ہیں جو کہ کورٹ میرجز ہوتی ہیں, جو کہ لڑکا لڑکی خود اپنی مرضی سے کر آتے ہیں یا کوئی بہت بڑی مجبوری بن جاتی ہے ماں باپ کی. جب بچے اتنا تنگ کر دیتے ہیں تو پھر اس طرح کا کوئی نہ کوئی سٹیپ لیا جاتا ہے. لیکن اس میں جشن
खुशी माँ बाप की रजामंदी नहीं होती, ना माँ बाप की इज्जत होती है और ना दुल्हा की और ना दुल्हन की कोई इज्जत होती है। लेकिन खुदा बाप जलाल के बाप हैं, यीशु मसीह जलाल के खुदा हैं। जब इनके यहाँ शादी होगी तो वो जलाल की शादी होगी और भरपूर जश्न के साथ होगी। अब ये जो जश्न है जिसमें बाप बुला रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, आगे लिखा है चौथी आयत में, फिर उसने और नौकरों को ये कहकर भेजा कि बुलाए हुओं से कहो कि देखो मैंने ज़ियाफ़त तैयार कर ली है। ज़ियाफ़त का क्या मतलब है? दूल्हा दुल्हन ने खाना खाना होता तो थोड़ा सा खाना पका लिया जाता, लेकिन चूंकि जो शादी होती है वो जश्न के बगैर अधूरी सी लगती है। शादी में जश्न किया जाता है। उस जश्न में जब लोगों को बुलाया जाता है, क्योंकि जश्न और रौनक के लिए लोग आते हैं, तो वो लोग जब खुशी से नाचते हैं, झूमते हैं, गाते हैं, ढोल बजाते हैं, ठीक है, जब वो इस तरह की उस जिसकी शादी में आए होते हैं खुश होते हैं, तो वो इस तरह का रिएक्ट करते हैं। वो इस तरह से अपनी खुशी का इजहार करते हैं कि देखो तुम लोगों की शादी हो रही है मगर हम लोग तुम्हारी शादी में खुश हैं। तो वो खुशी जो है वो मनाने के लिए, उस जश्न में, उस जश्न को करने के लिए वो जब आते हैं तो फिर मेहमानों को खाली पेट तो नहीं ना भेजा जाता। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब, इसका मतलब है बाप भी चाहता है कि जश्न हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा हों। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तीसरी आयत में लिखा था मगर उन्होंने आना ना चाहा। आना ना चाहा तो खुदा बाप कहते रहने दो, जश्न की क्या ज़रूरत है, ये लोग नहीं आते तो कोई बात नहीं, जश्न की इनके बगैर भी मेरे बेटे की शादी हो सकती है। लेकिन खुदा बाप ने ऐसा नहीं कहा। खुदा बाप ने कहा अगर ये नहीं आते तो हाँ औरों को ले आओ। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं क्यों। क्योंकि बाप चाहते हैं जश्न हो, और जश्न हो, खुशियाँ हो, रौनक हो। इस रौनक के लिए बाप ने कहा देखो मैंने ज़ियाफ़त तैयार कर ली है, मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर ज़िबा हो चुके हैं और सब कुछ तैयार है। सब कुछ तैयार है। किसके लिए? दो लोगों के लिए, दूल्हा दुल्हन के लिए हरगिज नहीं, जश्न के लिए, खुशियों के लिए, रौनक के लिए कि मेरे बेटे की जब शादी हो इतने मेहमान, इतने लोग हों, इतना जश्न हो, इतनी खुशियाँ हो, इतनी मुबारकबादियाँ मेरे बेटे को लोग दें, मैं इतने लोग इकट्ठे करूँगा। और उसके लिए खुदा बाप ने सारा खाना तैयार कर लिया ताकि कोई कमी ना रह जाए। जितने भी लोग ज़्यादा आ सकते हैं आ जाओ, ताकि मेरे बेटे की शादी की रौनक लगी रहे और ये ख़त्म ना हो, इसमें कोई कमी ना हो। ऐसा ना हो लोग ज़्यादा और खाना ख़त्म, खाना ज़्यादा और लोग कम। लोग कम होंगे तो बाप को खुशी नहीं होगी। इसका ये वाज़िह तौर पर है कि क्यों खुदा बाप को खुशी क्यों नहीं होगी। वो नहीं चाहते कि मेरे बेटे की शादी, जो आसमान का खुदा है, उसके बेटे की शादी, जो कि खुद खुदा है, उसकी जब शादी हो तो थोड़े से लोग आए, ये खुदा बाप को मंजूर नहीं है। और खुदा बाप चाहते हैं, हम देखते हैं 5वीं आयत, मगर वो बेपरवाही करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपनी सौदागरी को, और बाकियों ने उसके नौकरों को पकड़कर बेइज्जत किया और मार डाला। अब जब वो नहीं आना चाहते तो खुदा बाप ये भी कह सकते थे कि ना आए, रहने दो, मुझे इनकी ज़रूरत नहीं है। हम लोग अपने घर में छोटा सा फंक्शन भी करें, बर्थडे पार्टीज़ भी करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम कहते चलो उसको ही बुला लें, उसको ही बुला लें। जितने ज़्यादा लोग होते उतनी ज़्यादा घर में रौनक लग जाती है, खुशी हो जाती है, उतना ज़्यादा मज़ा आता है उस फंक्शन का। अगर इक्का दुक्का लोग होंगे तो उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आता।
تو جشن، کیونکہ آج ہم یہ ورڈ دیکھ رہے ہیں جشن، تو جشن کے لیے لازمی ہے کہ زیادہ لوگ اور زیادہ اچھا جشن، جتنا زیادہ بڑا جشن اتنا زیادہ بڑا مزہ، بڑے خدا کے لیے بڑا مزہ، بڑے خدا کے لیے بڑا جشن، بڑے خدا کے لیے بڑی مہمانوں کی لسٹ ہونی چاہیے۔ آمین۔ اور اس کو ثابت کرنے کے لیے ہم لوگ بائبل مقدس سے دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی ہوائی باتیں نہیں، یہ امیجنری باتیں نہیں ہیں، یہ ہم ایسے ہی نہیں بول رہے یا سیکھ رہے۔ بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ جب ایسا ہوا تو خدا باپ نے کیا فیصلہ کیا؟ 7ویں آیت سے میں پڑھنے لگی ہوں۔ بادشاہ غضبناک ہوا اور اس نے اپنا لشکر بھیج کر ان خونیوں کو ہلاک کر دیا اور ان کا شہر جلا دیا۔ تب اس نے اپنے نوکروں سے کہا کہ شادی کی ضیافت تو تیار ہے۔ ابھی بھی انصاف کرنے کے بعد بھی، جلانے کے بعد بھی، ہلاک کرنے کے بعد بھی خدا باپ کی سوچ، ارادہ، خوشی جشن میں ہی ہے۔ اس کا مطلب ہے خدا باپ کتنا زیادہ چاہتے ہیں کہ ان کے بیٹے کا جو شادی کا جشن ہے وہ کتنا بڑا رونق والا ہو، اس میں کتنے لوگ آئیں اور کتنی زیادہ خوشی ہو، اور کتنے لوگ اس میں خوشی سے یسوع مسیح کی خوشی کے لیے ناچیں اور یسوع کو مبارکبادی دیں۔ تو یہ خدا نے کیا فیصلہ کیا؟ تب اس نے 8ویں آیت پڑھ رہی ہوں۔ تب اس نے اپنے نوکروں سے کہا کہ شادی کی ضیافت تو تیار ہے۔ اب خداوند اس ضیافت کو خراب نہیں کر رہے۔ خداوند یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کھانے کو پھینک دو، ضائع کر دو۔ میں کسی کو غضبناک ضرور ہوئے ہیں، کئی دفعہ ہم لوگ اتنے غضبناک ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنا کھانا بھی پھینک دیتے ہیں۔ غصے میں ہم لوگ ایسا کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں آنا تو نہ آئے، ان کے لیے بنایا تھا، پھینک دو، باہر لوگوں کو بانٹ دو تاکہ ہم جشن ہی نہ کریں۔ خدا باپ نے غضبناک تو خدا باپ ہوئے، خدا باپ کو غصہ تو آیا، لیکن خدا باپ کا ارادہ نہیں بدلا۔ اپنے بیٹے کے لیے جو وہ اپنے دل میں خوشی کرنا چاہ رہے ہیں، جو وہ اپنے دل میں ارادہ کر کے رکھا ہے کہ میں اتنی خوشی اپنے بیٹے کی شادی کی کروں گا، وہ خدا باپ نے اپنے غصے میں بھی نہ چھوڑی۔ غصہ کر کے اس کے بعد خدا باپ نے پھر سے نیا فرمان جاری کیا، نیا فیصلہ کیا۔ وہ فیصلہ کیا ہے؟ مگر بلائے ہوئے لائق نہ تھے، پس راستوں کے کونوں پر جاؤ اور جتنے تمہیں ملیں شادی میں بلا لاؤ۔ اور وہ نوکر باہر راستوں پر جا کر جو انہیں ملے، کیا برے کیا بھلے، سب کو جمع کر کے لائے، اور شادی کی محفل مہمانوں سے بھر گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ جتنے لوگ آ رہے ہیں، ہم کنواریوں کی تمثیل میں دیکھتے ہیں کہ جن کو عقل مند کہا گیا ہے، ایمان کے ساتھ عمل ہے، تو اس کا مطلب ہے لکھا ہے جو لائق نہ تھے ان کو تو خداوند نے ہلاک کر دیا۔ اس کا مطلب لائق کون ہوگا؟ جو ایمان اور عمل دونوں کرے گا۔ اس کا مطلب مہمان پھر کون ہوئے؟ جو ایمان اور عمل دونوں رکھ رہا ہے اپنے اندر، جس نے ایمان بھی رکھا اور عمل بھی کیا۔ اس کا مطلب مہمان کون سے بلائے جا رہے ہیں؟ کون سے مہمان ہیں جو شادی کے جشن میں جا کر شادی کی رونق لگائیں گے اور خوش ہوں گے، ناچیں گے اور خوشیاں منائیں گے اور جشن منایا جائے گا؟ وہ کون لوگ ہیں؟ ان کو اب یہاں پہ نہ ایماندار کہا جا رہا ہے، ان کو ایک نیا لفظ ہمیں خداوند کے کلام سے ملا ہے، وہ ہے مہمان۔ مہمان کیا کرتے ہیں؟ مہمان صرف آتے اور اٹینڈ کرتے ہیں۔ اسی طرح کنواریوں کی تمثیل میں بھی ہم نے دیکھا شادی کے جشن میں اندر گئیں، یعنی وہ جشن میں اندر گئی ہیں، جیسے مہمان جشن کے لیے اندر جاتے ہیں، کنواریاں بھی جشن کے لیے اندر گئیں، لیکن مہمانوں اور کنواریوں سے اوپر بڑا درجہ جو ہے وہ براتیوں کا ہے کہ ان کے بغیر برات نہیں جاتی۔ اس کا مطلب ہے ان ایمانداروں کا، ان راز بازوں کا درجہ کنواریوں اور مہمانوں سے
اوپر ہے، کیونکہ جب مہمانوں کا ذکر ہے تو لکھا ہے کیا برے کیا بھلے، مطلب عام لوگوں کو کہا گیا. اس کا مطلب ہے کوئی 30 ہوں گے، کوئی 10 ہوں گے، کوئی 5 ہوں گے، لیکن کیا بھلے کیا برے جیسے بھی ہیں 1% بھی مجھ پہ ایمان لے کے آتے ہیں، بلا لاؤ سب کو، کیونکہ میں اپنے بیٹے کی شادی کا جشن خوب دھوم دھام سے کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ دھوم دھام نہیں چھوڑنا چاہتا. جو لوگ نہیں آئیں گے میں اپنے قہر میں ان کو سزا دوں گا، لیکن میں اپنے قہر کی وجہ سے اپنے بیٹے کی خوشی کو فراموش نہیں کروں گا، میں اور لوگوں کو بلا لوں گا. اس کا مطلب ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ خداوند کی اس بات کو قبول نہیں کرتے، میں اس پہ اتنا ابھی کلام نہیں سناؤں گی، خداوند ان کو ترک کر کے ان کی جگہ ریپلیس کریں گے نئے لوگوں کو، جو یہی مان لے آئیں گے کہ ہاں خدا باپ نے اپنے بیٹے کی شادی کے لیے بلایا. یہاں پر لفظ ہم نے بلایا ہے، شادی میں بلا لاؤ لکھا ہے کہ شادی میں بلا لو. 9ویں آیت میں لکھا ہے شادی میں بلا لاؤ، یہ نہیں کہ شادی کے لیے بلا لاؤ کہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ شادی کروں، میرے بیٹے کی دلہن کو بلا لاؤ، مہمانوں کو لے کے آؤ. تو جو رونق ہے وہ خدا چاہتے ہیں اپنے بیٹے کے لیے، اور اس رونق کے لیے خدا نے اپنا فیصلہ بھی تبدیل کیا ہے کہ میں چاہتا ہوں رونق لگے، یہ نہیں آتے تو پھر کوئی اور، لیکن میں نے اتنی ضیافت تیار کی ہے، اتنا کھلا کھانا پینا ہے. جب ہم شادیوں میں جاتے ہیں تو اگر لوگ مہمان باراتی کنواریاں اور مہمان آ جاتے ہیں اور وہ وہاں پر آ کے مطلب ناچ کر خوشی سے گا بجا کر اس کے بعد ہم ان کو نہ پوچھیں اور ان کو روٹی نہ دیں، ان کو کھانا نہ دیں، ان کی عزت نہ کریں، ان کو نہ پیار سے کھلائیں پلائیں، تو وہ اگلی دفعہ نہیں آئیں گے اور وہ کہیں گے یہ کیسی شادی ہے. کیونکہ شادی کا جو جشن ہے اس میں سب سے بڑی رونق جو ہوتی ہے نا، وہ ٹیبلوں پہ پڑا کھانا ہوتا ہے. لوگ کھا کھا کر کہتے ہیں کھانا بہت مزیدار ہے، یا یہ کہتے ہیں کھانا اچھا نہیں ہے. اتنی شادی پہ لوگ موسٹلی جب جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی آ کے کہتے ہیں کہ ہم کھانا کھا کر آئے ہیں، وہاں کا کھانا بہت لذیذ، بہت مزیدار تھا، بہت مزہ آیا. اگر خالی وہ ناچ کے دھوم مچا کر آ بھی جاتے ہیں اور کھانا نہ کھائیں تو وہ ان کی جو خوشی ہوگی وہ ادھوری رہ جائے گی، اور وہ کبھی بھی اس شادی کا ذکر نہیں کریں گے، اس جشن کا ذکر نہیں کریں گے. جشن کے لیے کھانا پینا بہت زیادہ ضروری ہے، جس کو یہاں پر خدا باپ نے کہا ہے کہ میں نے اس جشن کے لیے ضیافت تیار کی ہے. تو یہاں پر ہم صاف دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جتنے بھی لوگوں کو بلایا گیا ہے، 10ویں آیت میں پڑھوں گی پھر سے، وہ نوکر باہر راستوں پر جا کر انہیں ملے، کیا برے کیا بھلے سب کو جمع کر لائے، اور شادی کی محفل مہمانوں سے بھر گئی. اب بھر گئی، اس پہ ہم دیکھیں گے کہ جشن جو ہوتا ہے، خدا باپ اس طرح کا جشن کرنا چاہتے ہیں کہ مہمانوں سے وہ محفل کون سی، جو ان کے اپنے بیٹے کی شادی کی محفل ہے. بیوی کو محفل کہتے ہیں. بیوی کو کون کون سے لفظ بیان کرتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا کہ کون سے پاسٹرز، کون سے ایماندار بیوی کو کبھی محفل کہہ رہے ہیں، کبھی مہمان کہہ رہے ہیں. میں نے تو دنیا میں نہیں دیکھا کہ کوئی دلہا اپنی دلہن کو کہتا ہو او تو مہمان آ گئی، اب میں تیرے ساتھ بیاہ کروں گا. ایسا وہ جیسے ہی دیکھے گا وہ کہے گا میری دلہن آ گئی. منہ سے نہیں کہے گا، دل میں یہ فوراً اس کے آ جائے گا کہ میری دلہن آ گئی، کیونکہ وہ خود اس وقت دلہا بنا ہوا ہے. یہاں پر دنیا میں، کیونکہ خدا نے ہمیں یہ دنیا اس لیے بنا کر دی تاکہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ کر
اور اپنی زندگی کے تجربے سے ان لفظوں کو سمجھ سکیں، تاکہ جب خداوند یسوع مسیح خدا باپ ہمیں یہ تعلیم دیں تو ہم جلدی سمجھ جائیں مہمان کون ہوتے ہیں۔ یعنی جیسے مہمانوں کا لفظ آئے گا تو ہم یہ کہیں گے او یہ تو دلہن ہے، ایسے ہرگز نہیں۔ یا باراتی آ جائے تو کہیں گے او دلہے کے ساتھ سارے جو باراتی یہ دلہا ہے، ہم فوراً انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ نہیں، ایک دلہا ہے باقی باراتی ہیں۔ لیکن جب دلہا آتا ہے تو اور پیچھے باراتی آتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بارات آ گئی، اس میں دلہا بھی شامل ہوتا ہے۔ یسوع مسیح نے اپنے آپ کو بیچ میں ڈال کے یہ نہیں کہا بارات آ گئی، خداوند نے اپنے آپ کو علیحدہ دلہا بیان کر کے کہا باراتی وہ ہیں۔ تو ہم باراتی کا لفظ سن کے یہ نہیں کہتے او دلہا کے ساتھ ہی پیچھے اگر دلہن ہے تو پھر دلہا کرنے کیا آیا ہے دلہن کے گھر؟ دلہن تو اس کے پیچھے کھڑی ہے باراتی، اس کا مطلب ہے باراتی بھی دلہن نہیں ہے۔ اگر پترس وغیرہ، یوحنا، اندریاس، متی، یہ لوگ دلہن کا درجہ نہیں رکھتے جنہوں نے اتنا خداوند کے لیے بویا ہے، جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہے اس وقت، تو پھر وہ والی کلیسیا اگر باراتی ہے اور وہ دلہن نہیں ہے، اور ویسے بھی دلہا کے ساتھ ہی باراتی ہوتے ہیں، تو دلہا کو پھر شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دلہن اس کے ساتھ نہیں ہوتی، اس لیے وہ دلہا جو ہے وہ شادی کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم یہاں پر یہی دیکھ رہے ہیں کہ خداوند نے ہمیں کلیئرلی ہر جگہ صاف واضح طور پر بتا دیا کہ جو کنواریاں بھی ہیں وہ صرف، کیونکہ متی کی انجیل اس کے 22ویں باب کی جو تمثیل ہے اس میں لکھا ہے شادی میں بلاؤ، یہاں پہ بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شادی کے جشن میں اندر چلی گئیں اور دروازہ بند ہو گیا۔ اس کا بھی صاف مطلب ہے کہ ان کو شادی کے جشن میں بلایا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر جب شادی کے جشن میں بلایا جا رہا ہے تو لکھا ہے تو دلہا آ پہنچا، دلہا آیا، دلہن کا ذکر یہاں پر نہیں ہے، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر دلہا ہے تو اس کی گواہی یوحنا نے دی تھی، یوحنا بپتسمہ دینے والے نے، اس نے کہا جس کی دلہن ہے وہ دلہا ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو دلہا کہہ رہا ہے تو اس کی دلہن ہے۔ پھر اس کی دلہن کون ہے وہ ہم بائبل مقدس میں دیکھیں گے، لیکن جو دلہا ہے اس کی دلہن ہے، نہ تو مہمان، نہ تو باراتی، نہ کنواریاں۔ کنواریوں کو جشن میں بلایا جا رہا ہے، وہ بھی دلہن نہیں۔ جو باراتی ہیں وہ پیچھے ہی ہوتے ہیں اور وہ ساتھ آتے ہیں، وہ بھی نہیں۔ ہم نے کلام میں سے دیکھا اور جتنے لوگوں کو بلایا جاتا ہے یعنی ایماندار ہی ہوئے، کیونکہ خدا باپ تو انہی کو اپنے، کیونکہ آگے لکھا ہوا ہے کہ جس نے لباس شادی کا نہ پہنا اسے نکال دیا جائے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جس کا ایمان اور کے ساتھ عمل نہ ہوئے وہ مہمان بننے کے بھی لائق نہیں ہے، جس کا مطلب ہے دلہن ہونا تو بہت دور کی بات ہے۔ دوسری بات، کلیسیا کہتے کس کو ہیں؟ جو ایمان لائے اور عمل کرے وہ کلیسیا ہے۔ ان تینوں میں سب ایمان لا رہے اور عمل کر رہے ہیں، لیکن سب کی کیٹیگری فرق ہے۔ اب جو کلیسیا ہے اس میں بھی ہر ایک کی کیٹیگری فرق ہے۔ میں نے پہلے کلام میں بھی یہ بتایا تھا، پچھلے کافی دیر پہلے میں نے بتایا تھا کہ جو عمل ہے سب کا اپنا اپنا ہے، کوئی 30، کوئی 60 اور کوئی 100 لے کر آتا ہے۔ اب سب کی کیٹیگری فرق ہے، سب خدا کے حضور میں جتنا بوئیں گے اتنا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کلیسیا میں طرح طرح کے ایماندار ہیں، طرح طرح کے لیول کے ایماندار ہیں، ان کا پیمانہ علیحدہ علیحدہ ہے۔ تو خدا یعنی کلیسیا کو میں بیان کر رہی ہوں، تو کلیسیا کس طرح سے دلہن ہو سکتی ہے، کیونکہ یہاں پر ہر ایک کی کیٹیگری کلیسیا میں سے ہی بتائی گئی ہے کہ کلیسیا ہی کے لوگ جو پہلے والے خداوند نے ان کو باراتی کہہ دیے، اور جب خداوند لینے آئیں گے خداوند نے ان لوگوں کو
कवारियाँ कह दी हैं। और जो खुदावंद ने कहे कि जो बिल्कुल ही बुरे हैं, क्या बुरे क्या भले, वो भी ले आओ। इसका मतलब है ईमान और अमल करने वाले ये सभी हैं, लेकिन इनकी शादी में इनका लेवल सबका फ़र्क है। और वैसे भी जब दुल्हा एक है तो हमारा कलाम पाक है। जब वो एक दफ़ा फ़ैसला कर चुके तो वो दोबारा चेंज नहीं होता। खुदा ने हमें अपनी तालीम में पहले से पैदाइश की किताब जब दुनिया ही शुरू की तो बता दिया, एक पसली निकाली गई तो एक ही बीवी है, एक ही दुल्हन है। तो जब दुल्हा आ पहुंचा तो दुल्हन भी एक ही है। वो भी बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। तो खुदावंद का शुक्र है इस कलाम के लिए। हम आगे आगे खुदा के कलाम में से और सीखेंगे। और खुदावंद आज के कलाम के लिए हम सबको बहुत बरकत, हिकमत और बच्चों का सा ईमान बख्शें, ताकि हम खुदा के कलाम में से खुदा की सच्चाई को समझें और आमीन करना सीखें, ना कि अपनी हिकमत और अपनी मर्ज़ी और अपनी खुशी और अपनी सोच और अपने आप को इज़्ज़त और बढ़ाने के लिए कि हम कोई दर्जा रखते हैं, हम अपने आप को दुल्हन कहते रहें। पहली बात है, दुल्हन एक ही है। आमीन। खुदा का शुक्र है इस कलाम के लिए। हालेलुया।